السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز صلاۃ الحاجات پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتنی رکعت پڑھیں گے؟ نیت کیسے کریں گے؟ کس وقت پڑھیں گے؟ اور یہ نماز صلاۃ الحاجات کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس تمام ڈیٹیل آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، صلاۃ الحاجات جو نماز ہے یہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ انسان جب بھی کسی مقصد کے لیے گھر سے نکلتا ہے یا کسی کام کا ارادہ کرے یا رشتہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، رشتہ تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہے، یا نوکری کے لیے، جاب کے لیے، انٹرویو دینے کے لیے جا رہا ہے، اسی طرح کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، کوئی مشکل آ پڑی ہے، کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، یا کوئی انٹرویو دینے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ لی ہے۔ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنی آپ پڑھنا چاہیں، تو کم سے کم 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات نفل جو ہے یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی جائے، یا اللہ میں جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں، یا اللہ مجھے اس میں کامیابی عطا فرما۔ رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، یا اللہ مجھے کامیابی عطا فرما، اچھا رشتہ عطا فرما۔ اور اسی طرح جاب کے لیے، نوکری کے لیے جا رہے ہیں، یا اللہ مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما، مجھے اچھی جاب، اچھی نوکری عطا فرما۔ تو اس نیت سے آپ جو صلاۃ الحاجات نماز پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اپنے اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی جائے، یا کوئی بھی مشکل رکاوٹ ہے، پریشانی ہے، یا اللہ میں اس پریشانی کو، اس رکاوٹ کو دور فرما دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے کبھی امید ہے کہ آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مقصد میں بھی آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے، اور آپ کی کوئی پریشانی ہے، رکاوٹ ہے، انشاءاللہ وہ بھی دور ہوگی۔ تو صلاۃ الحاجات نماز کتنی رکعت پڑھیں گے؟ کم سے کم 2 رکعت پڑھیں، زیادہ سے زیادہ آپ 4 رکعت، 6 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ تو کم سے کم 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ 2 رکعت پڑھ کے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں۔ اور تیسری چیز، صلاۃ الحاجات کس وقت پڑھی جائے؟ تو دیکھیں، صلاۃ الحاجات آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، سوائے مکروہ اوقات کے، جو 3 مکروہ اوقات ہیں، ان کے علاوہ آپ باقی ہر وقت جو ہے صلاۃ الحاجات پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 3-4 مکروہ اوقات ہیں، جیسے صبح فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کا جو وقت ہے، اس وقت آپ صلاۃ الحاجات نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک اشراق کا وقت شروع نہ ہو جائے، تو اس وقت آپ صلاۃ الحاجات نہیں پڑھ سکتے۔ آپ دوپہر میں جب زوال ہوتا ہے، زوال کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی نفل نماز جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح مغرب کے جو سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے، مغرب کے وقت، اس وقت میں بھی آپ کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ الحاجات بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک، سورج غروب ہونے تک، یہ جو عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے، اس میں بھی آپ صلاۃ الحاجات اور کوئی بھی نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ آپ ظہر کے بعد جتنا چاہیں پڑھیں، اور اسی طرح اشراق کا جب وقت شروع ہو جاتا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد، اس سے لے کر دوپہر 12 بجے تک آپ اس دورانیے میں جتنا چاہیں نوافل پڑھیں، تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مغرب کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی آپ صبح صادق تک یہ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ باقی مکروہ اوقات میں آپ صلاۃ الحاجات نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو نماز صلاۃ الحاجات پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کہیں مکروہ وقت تو نہیں ہے جس میں نماز پڑھنا منع ہے۔ اس کے علاوہ باقی اوقات میں آپ کسی وقت بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ الحاجات کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت کا طریقہ کیا ہے؟ نیت ویسے ہی ہوگی جیسے ہم عام نمازوں کی نیت کرتے ہیں۔ میں نیت کرتا ہوں، خواتین ہیں تو میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات، واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نیت باندھ لیں گے، اور اس کے بعد آپ ویسے ہی نماز پڑھیں گے جیسے عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ، پھر آپ رکوع و سجود کریں گے، رکوع و سجود کی تسبیحات ہوں گی، پھر دونوں سجدوں کے بعد، پہلی رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے،
اب آپ بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد رکوع اور سجود ہوں گے، پھر دوسری رکعت کے سجدوں کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے، تحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، درود شریف کے بعد کی دعا پڑھیں گے، اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے، اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں گے، جو آپ کا مقصد ہے، جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ آپ سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگیں گے عاجزی انکساری کے ساتھ کہ اللہ اس مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ تو انشاءاللہ جب آپ صلاۃ الحاجات نماز پڑھ کے گھر سے نکلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، برکات ہوں گی اور آپ کو اچھی چیز ملے گی، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ تو اس لیے نماز صلاۃ الحاجات اس کا پڑھنے کا ضرور اہتمام کیا کریں۔ جب آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے بھی جا رہے ہیں، مارکیٹ جا رہے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی آپ صلاۃ الحاجات نماز پڑھ کے جائیں، یا اللہ جو کچھ میں خریدنے کے لیے جا رہا ہوں، خریداری کے لیے اچھے پیسوں میں، مناسب داموں میں مجھے اچھی چیز مل جائے اور مجھے کامیابی ملے، نقصان سے اللہ مجھے محفوظ فرمانا۔ تو اس کے لیے بھی آپ صلاۃ الحاجات پڑھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔